محبت کرنے کے لیے, کچھ یونٹی کے لیے, جو ایک جو فلسفی, جو سوچ, جو نیشنل جو پرائیڈ ہے, وہ اس کو اگر ہم اٹیک نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے, چاہے یہ ڈیفیکلٹ سٹیجز پہ, ٹربلنٹ ٹائم, یہاں پہ بریگیڈیئر صاحب نے پروفیسر اربکان صاحب کا ذکر کیا. میں اربکان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے گھر بھی گیا ہوں, اور ابھی اگلے مہینے ایک کانفرنس ہو رہی ہے جہاں پہ وہ بھی ہوں گے اور مجھے بھی بلایا گیا ہے. اور ان کی پارٹی کو اور یہ جو پرائم منسٹر اردوغان ہیں, یہ تو میرے پرانے دوست ہیں, یعنی میں ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا ہوں, لیکن ان لوگوں کا تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کے کچھ پرنسپلز جو ہیں وہ بڑے سخت قسم کے پرنسپل رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر میں ریسنٹلی گیا ہوا تھا تو وہاں پہ بھی یہ ریولوشن کی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں انقلاب چاہیے پاکستان کے اندر. جے سالک صاحب وہاں پہ, جنرل حمید گل صاحب تھے اور انہوں نے انقلاب کی بات کی, اسلامی انقلاب کی بات کی. اور میں نے کہا کہ اگر آپ, پہلے تو یہ بات ہے کہ میں ایران گیا تھا اور وہاں پہ جب بچوں سے 60% وہاں کی آبادی جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے, جب میں نے ان سے پوچھا کہ انقلاب آپ لائے ہیں, کیا ہمیں بھی پاکستان میں انقلاب لانا چاہیے, تو انہوں نے کہا پلیز ڈونٹ ڈو اٹ, کیونکہ ہمارا ملک 30 سال پیچھے چلا گیا ہے. انقلاب جو ہے, خونی انقلاب یا دوسرا بھی انقلاب جو بھی آئے گا, اس کی وجہ سے کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس سے نیشنل ڈیمیج اتنا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں مفتی صاحب, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی تقریر بہت خوبصورت تھی, لیکن اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر, یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ جماعت اسلامی کے بھائی یہاں پہ موجود ہیں, لیکن نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے اندر 4-5 سال MMA کی حکومت رہی ہے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ MMA کی حکومت نے ایک چیز بھی اسلامی ڈیلیور کی ہو جو ڈیفرنٹ تھی, جو پورے نیشن کے بعد کچھ ایسی چیز نظام کو بدلا ہو؟ بلکہ میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں کہ جن مولانا, بڑے بڑے مولانا, سب سے زیادہ اگر انہوں نے جو کرپشن کی ہے اور کس طرح اپنے وہ ولاز اور کس طرح انہوں نے کروڑوں روپے بنائے, میں بتا سکتا ہوں آپ کو. تو اس کا مطلب یہ ہے, ہم دین کی بات اور اس اسلام کی بات کرتے ہیں, مفتی صاحب اور 4-5-7 لوگوں کے علاوہ نماز کا وقت آیا, ہم نے نماز نہیں پڑھی, ہم اپنی باتیں کرتے رہے, جس کا مقصد بھی کوئی خاص نہیں ہے, کیونکہ ہم رپورٹ نہیں لکھیں گے, کوئی اس کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. ہم باتیں کرتے ہیں. تقریر سب نے کی ہے اور کہا کہ ہم تقریر جو ہے وہ بڑی لمبی کرتے ہیں, اور وہی لمبی تقریر کرتے ہیں. سو آئی تھنک جب تک یہ فلسفی, یہ سوچ جب تک چینج نہیں ہوگی, میں بڑی لمبی کر سکتا ہوں, کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. بلکہ ایوارڈ تو آپ کو دینا چاہیے کہ آپ نے اتنی زیادہ لمبی تقریریں سنی ہیں. مجھے وہ ایک بات یاد آئی کہ ڈاکٹر علامہ اقبال جب کیمبرج یونیورسٹی میں تھے تو وہاں پہ اس زمانے میں, آج کل تو نوجوان جو ہے وہ ہال آف ریزیڈنس میں رہتے ہیں, اس وقت لاجر ہوتے تھے اور گھروں کے اندر لاجر فیملیز کے ساتھ رہتے تھے. تو جو ان کے لینڈ لارڈ تھے ان کے لیے انہوں نے ایک دفعہ کھانا تیار کیا, کہیں پتہ نہیں دور دور سے جا کے مرچیں اور مسالے لے کے آئے اور وہ ان کے لیے کھانا بنایا, اور جو لینڈ لیڈی اور لینڈ لارڈ ہیں انہوں نے کھانا کھایا. اور صبح وہ جب ڈاکٹر صاحب اوپر سے نیچے آ رہے تھے تو لینڈ لارڈ اور اس کی بیوی نیچے کھڑے تھے اور ان کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ جب آپ ہمیشہ اپنا لوٹا جو ہے وہ باتھ روم میں لے کے جاتے ہیں, کس وجہ سے لے کے جاتے ہیں. حالانکہ وہ تو نماز پڑھنے کے لیے وہ تو لے کے جاتے تھے, لیکن ان کو کری میں تو چاہتا ہوں کہ وہ, یعنی ان کی وہ ایسی بھی سینس آف ہیومر کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں, لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے. آئی تھنک یہ
میں نہیں بلیو کرتا ہوں کہ میری لائف میں برگیڈیئر صاحب ماشاءاللہ ان کی میں سپیچز پچھلے 10-12 سال سے سن رہا ہوں اور ان کی سوچ بڑی پازیٹیو ہے. ملک صاحب کی میری دوستی بھی اور بھائی ہیں میرے بڑے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو کرنٹ حالات ہیں اس میں مجھے وہ کچھ وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا. یعنی جو سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی نئی ڈیموکریسی ہے, نئی نیشن ہے. میں ابھی ملیشیا گیا ہوا تھا, پاکستان کے بعد ان کو انڈیپینڈنس ملی ہے. میں کوریا گیا ہوا تھا, ان کو پاکستان کے بعد ملی ہے. لیکن ان کی اکانومیز دیکھیں, ان کا سسٹم, وہاں پہ بھی کوریا میں بھی ملٹری رول رہا ہے, وہاں پہ بھی ڈکٹیٹرشپ رہی ہے. لیکن نظام انہوں نے کس طرح بدلا اور انہوں نے اپنی اکانومیز کو, اور وہاں پہ نیچرل ریسورسز نہیں ہیں. کوریا کے اندر جتنا بھی وہ چیزیں ہیں وہ باہر سے لا کے بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقریباً ہر قسم کی نیچرل ریسورسز دی ہوئی, اور سب سے بہترین تو نیچرل جو ٹیلنٹ ہے وہ انسانوں میں, ان لوگوں میں, پاکستانیوں کے اندر جو ہے اللہ نے دیا ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ سی اٹ, کیونکہ وہی 18th امینڈمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے. ملک صاحب, پاکستان میں جو انگریزی بولنے والے ہیں شاید 2% یا 3% ہوں. ساری تقریریں انگریزی میں ہوئی ہیں, اردو میں بات نہیں ہوئی, پنجابی سندھی میں بات نہیں ہوئی, انگریزی میں تقریریں ہوئی ہیں. کیونکہ رولنگ کلاس وہی ہے, وہی جو آپس میں بانٹتے ہیں, وہی جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, وہی لوگ. اور جب تک جو آرڈنری جن کے لیے جے سالک اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ لڑتے رہے ہیں, ان کے لیے بولتے رہے ہیں, جب تک وہ لوگ انگیج, وہ انوالو, وہ ان لوگوں کو شامل نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک وہ سوشل جسٹس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا, جو کانسیپٹ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا, جب تک وہ جو سوشل سٹیٹ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ تو پاکستان میں تو کانسیپٹ ہی ابھی نہیں ہے. وہ پیدا کرنے کے لیے, یعنی آج بھی اگر کاروان فکر کے اس ٹیبل سے میں کہہ سکتا ہوں, آج یہاں پہ کوئی وزیر اندر آ جائے تو سارے لوگ وہاں پہ فوٹو کے لیے چلے جائیں گے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, منتیں کرتے ہیں, مجھے خوب تقریریں کر کے مجھے کہتے ہیں جی فلاں وزیر صاحب آئیں پلیز ہماری دعوت پہ لے آئیں یا ہمیں فوٹو کے لیے. ہم کرتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں, we all do it. تو یہ جب تک جو ہماری سوچ ہے یہ نہیں بدلے گی تو اس وقت تک سسٹم نہیں بدلے گا. جو ہمارے پاس اردوان پروفیسر صاحب کوئی نہیں ہے. اردوان نے جو چینج لائی ہے وہ ایک پوری ٹیم تھی اس کے پاس, جو لوکل گورنمنٹ سے پہلے وہ کاؤنسلرز بنے, وہ میئرز بنے, پھر وہ لوکل گورنمنٹس کے جو سسٹم ہیں ان کو انہوں نے سیکھا, اور پھر انہوں نے ویسٹرن سسٹم کو ایکچولی اسٹڈی کیا, اور ویسٹرن ویلیوز کو انہوں نے دیکھ کے انہوں نے اسلامک ویلیوز وہاں پہ ڈال کے کہا کہ دیکھیں یہ ہماری ویلیوز ہیں, اس کو چیلنج کریں آپ. اور کیونکہ اسلامک ویلیوز ماڈرن ویلیوز جو آج کی دنیا میں جتنی بھی ہیں اس سے بہتر ہیں, اور وہ کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا اگر آپ ان پہ عمل کریں. لیکن کیونکہ ہمارے وہی رولنگ کلاس جو ہے وہ اپنے لیے قانون بناتی ہیں, وہ سارا وہ ان کا اسلام جو ہے وہ اپنے امپوز کرنے کے لیے آپ کے اوپر, اور اس میں علماء اکرام بڑے بڑے ٹوپیاں, بڑے بڑے پرنے, بڑے بڑے جو بھی کہ آپ کہیں وہ ان کے بڑے پگڑیاں جو والے ہیں وہ سارے وہی ہیں, داڑھی بڑے, وہی سمجھ گئے نا پنجابی پرنا کی جڑی پگڑیاں, وہ سارے وہ لوگ ہمارے سامنے ہیں. اور سچی بات یہ کہ I don't see this Islamic movement in Pakistan that is there to make a change. I don't think they understand. I don't think they want to understand. I think they just want to take their part, their piece of cake, their share. So long as they get it, they're not really bothered. And they'll use Islam for their own purposes.
and not for the purposes of the masses and the many. And until we have that, then اقبال کا پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان جو ہم سب کا پاکستان ہے. بائی دی وے آئی آلسو آبجیکٹ ٹو دس فیکٹ کہ جو ان کا, کیونکہ ہر سسٹم جو ہے وہ ڈیوالو ہوتا ہے. ان کا جو پاکستان تھا وہ 60 سال پہلے والا پاکستان تھا, یو سی. اور اسلام میں بھی جو گنجائش ہے آپ کے پاس ہے کہ آپ وقت کے مطابق چینجز لا سکتے ہیں. تو پاکستان جو ان کا تھا اس میں چینجز آئی ہیں اور چینجز ہونی چاہیے, لیکن جو سوچ تھی equality, justice, fairness and justice for all, and of course this welfare state and this security that everyone should have, that is something that we don't have. Whether it is education, آج پاکستان میں کون اپنا بچہ جو ہے وہ جے سالک یا نذیر احمد یا بہت سارے یہاں پہ لوگ ہوں گے جو گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھے ہیں. پاکستان میں گورنمنٹ کے اسکولوں میں وہ بھیجتے ہیں جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, ورنہ گورنمنٹ کے اندر, آپ کی پارلیمنٹ کے اندر ایک آدمی مجھے بتا دیں جس کا بچہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اسکول میں جاتا ہے. آپ ایک آدمی بتا دیں جب وہ بیمار ہو اور وہ گورنمنٹ کے اسپتال میں چلا جائے. بلکہ یہ تو پاکستان کا پانی نہیں پیتے ہیں, یہ فرینچ پانی پیتے ہیں بوٹلڈ. یہ تو پانی بھی نہیں پیتے ہیں, وہ تو اور کچھ ہے. یہ تو, اور یہ پلاو مشرف تھا جنہیں سارا کچھ عام کر دیتا ہے. یعنی مجھے تو یہ you know sometimes I don't know whether where do we live. مشرف کے دور میں 50,000 پروسٹیٹیوٹس لاہور شہر کے اندر, یہ جو یونیسیف کی رپورٹ ہے اس کے مطابق, اور یہ سر عام ہے آج کل. یعنی جو چیزیں جو ہماری یعنی morality کسی civilized سوسائٹی کے اندر, let alone اسلام, civilized سوسائٹی کے اندر, پھر ہم دعوے کرتے ہیں جی ہم مسلمان اور ہمارا پاکستان کا مطلب کیا اور ہمارا مطلب کیا. دس از عام ہے. آپ کسی سوسائٹی میں چلے, میں لاہور پارٹیز میں گیا ہوں جہاں لارڈ نذیر احمد کو انہوں نے بلایا, یہ داڑھی والے کسی مولوی کو نہیں بلایا, ان لارڈ احمد کو بلایا, اور ٹرے پہ پانی نہیں تھا, شراب تھی ڈفرنٹ ٹائپس, وائنز تھی ڈفرنٹ ٹائپس کی. نیو ایئر کی پارٹیز کے اندر پانی اور جوسز وہاں پہ کوئی نہیں تھی. میں نے جا کے مانگا, میں نے کہا یار میں نہیں پیتا ہوں. اچھا آپ کوئی اسپیشل پیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں پانی پیتا ہوں, اس کو میں پیشاب سمجھتا ہوں. تو یعنی جس سوسائٹی کے اندر, اور پھر اس رولنگ کلاس اور جو آرڈنری آدمی ہے اس میں اتنا ڈفرنسز بڑھ گیا ہے. سچ اے بگ گیپ. مڈل کلاسز رہی نہیں. This either the super rich or the very poor. اور جو ویری پور ہیں وہ اپنے صرف اس دن کی روٹی اور دوسرے دن کی روٹی کے لیے وہ جو ہیں وہ کوشش کر جدوجہد کر رہے ہیں. They don't have the time and the resources and the energy. میں نے بہت سارا ٹائم لے لیا ہے. Thank you so much and thank you شاکر قریشی صاحب.